الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کے تحت ایک بڑا ہی پیارا اللہ کے ولی کا واقعہ ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے کمنٹس میں اپنی قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہوتی کیا ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو کلام تو میرے رب کا ہوتا ہے لیکن زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے لیکن اس حدیث کو راوی اور روایت کرنے والے وہ مصطفیٰ کریم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک میرا قرب نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ فرائض و واجبات کی پابندی نہ کر لے، پھر اس پر نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، وہ میرے اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں رب اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں رب اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں رب اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں رب اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور میں رب اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، اور جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ بندہ مظہر بن جاتا ہے۔ پھر بندے کا دیکھنا نہیں رہتا، اس میں قوت خدا بندی شامل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس دیکھنے، اس ہاتھوں کی گرفت طاقت اور اس کانوں کے سننے سے بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے پھر مزید سمجھ آ جائے گی کہ میرا رب بندے کی آنکھیں، بندے کے کان، بندے کے ہاتھ اور پاؤں کیسے بن جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صاحب تفسیر کبیر ہیں، اور تفسیر کبیر کا مقام بڑا ہی تفاسیر میں اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ جو مقام احادیث، کتب احادیث میں بخاری شریف کا ہے، وہی مقام کتب تفاسیر میں امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کا ہے۔ یہ اتنے پائے کے عالم دین اور مفسر قرآن ہیں۔ جب آپ پہ نزا کا عالم طاری ہوا، موت کا وقت طاری ہوا، تو شیطان نے آپ پر حملہ کیا اور کہتا ہے کہ اے فخر الدین مجھے یہ بتا کہ تو رب کو ایک کیسے مانتا ہے۔ آپ نے اس کو دلیل دی، اس کے سوال کا جواب دیا، اس نے اپنے شیطانی علم سے اس کو رد کر دیا۔ آپ نے اس کو ایک اور دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، آپ نے اور دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ کتب میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو 60 دلیلیں دی کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اس نے اپنے شیطانی علم سے وہ 60 کی 60 دلیلیں رد کر دی۔ ادھر نزا کا عالم طاری، موت کی سختیاں، اور ادھر شیطان کا حملہ۔ اب آپ خاموش ہو گئے، لیکن قربان جاؤں میرے رب کی عطا اور اولیاء پر جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو اولیاء کو اللہ طاقت عطا کرتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے، لیکن قربان جاؤں جب رب آنکھوں کو طاقت عطا کرتا ہے تو پھر دیواریں کیا، پہاڑ کیا، درخت، جنگلات کیا، ساری چیزوں کو میرا رب درمیان سے ہٹا دیتا ہے، ان کے لیے پردے کھول دیتا ہے، اور یہ ہوتی ہے کہ میرا رب جو فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ پھر کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں پھر فوراً وہاں چلی جاتی ہیں، اور اگر یہ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں تو پھر عرش و کرسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور لوح محفوظ پر لکھا یہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی عطا سے دیکھا اور دیکھ رہے تھے کہ میرے مرید کا حال کیا ہے۔ تو آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور سے جب وضو فرما رہے تھے، اپنے ہاتھ میں، اپنے چلو میں پانی لیا اور اس کا یوں چھینٹا مارا جو ہزاروں میل دور پہنچا، اور فرمایا کہ اے فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانا، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو شیطان بھی دفع ہو گیا اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب سوچیں ذرا
इस वाक़या से क्या पता चला कि वो सैकड़ों हज़ारों मील दूर बैठे सुन भी रहे थे, अपनी आंखों से देख भी रहे थे, और अपने हाथ की ताकत से आपने वहां तक पानी का छींटा भी पहुंचा दिया। एक अल्लाह के वली है सैयदना अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैं उलमा पर हैरान हूँ कि वह औलिया के मुतालिक लिखते हैं कि औलिया के लिए ज़मीन जो है वो 2 कदम है, बंदा फ़कीर जो है ये तो 1 कदम उठाता है, दूसरा रखने की जगह नहीं मिलती। तो ये होती है खुदाई ताकत इन पाँव में, इन आँखों में, इन हाथों में, इन कानों में। तो आइए इसी का मज़र एक बड़ा प्यारा वाक़या सुनाता हूँ आपको। अल्लाह के एक वली हैं सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके एक साहिबजादे थे कि जो मादरजाद वली थे, यानी माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। आप एक दिन अपने बाप की मसनद पर जलवा अफरोज हुए और एक शख्स को कहा कि ऐ शख्स लिख फुलान फिल जन्ना। उसने लिख दिया। आपने फरमाया लिख फुलान फिल जन्ना, कि फुलां भी जन्नती है, फुलां भी जन्नती है, फुलां भी जन्नत में है, फुलां भी जन्नत में है। वो लिखते गए। जब काफ़ी सारे नाम लिखवा चुके तो फिर जुबान से निकला लिख फुलान फिल नार। वो जो शख्स लिख रहा था वो रुक गया। आपने फरमाया लिखता क्यों नहीं, लिख फुलान फिल नार। उन्होंने फिर नहीं लिखा। आपने तीसरी दफ़ा फरमाया, उसने फिर नहीं लिखा। तो चौथी दफ़ा आपकी जुबान से निकला कि अंता फिल नार, तू आग में है। उनको पता था कि ये अल्लाह के मादरजाद वली हैं। वो दौड़े और आपके वालिद सैयद मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंच गए और कहते हैं कि ज़ूर साहिबजादे ने की ज़ुबान से ये निकला है। आपने फरमाया सिर्फ मुझे इतना बता, क्योंकि उसकी कह को मैं नहीं टाल सकता, मुझे इतना बता कि उसकी ज़ुबान से अंता फिन्नार या अंता फी जहन्नुम निकला है। उन्होंने कहा कि हुजूर उनकी ज़ुबान से अंता फिन्नार निकला है। तो आपने फरमाया अब तेरे इख्तियार में है कि तू दुनिया की आग को पसंद कर ले या आखिरत की आग को पसंद कर ले। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आखिरत की आग तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर दुनिया की आग को मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। तो किताबों में लिखा है कि उस शख्स की मौत जल कर हुई, और हदीस पाक में आता है कि जो जल कर मरा वो शहीद का रुतबा पाता है। कुर्बान जाओ इन औलिया पर। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन ये बड़ी शानों वाले हैं, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये शान है खिदमतगारों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा। अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती और ख़ूबसूरत राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।